بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ کے شرعی احکام۔ قرآن حکیم کی روشنی میں مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوند کے یا اپنے والد کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی میل جول کی عورتوں کے یا اپنی لونڈی غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ النور آیت نمبر 31۔ تفسیر ہے: مسلمان مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھنی چاہیے، انہیں جان بوجھ کر غیر مردوں کو نہ دیکھنا چاہیے، نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لینی چاہیے۔ مردوں کے لیے عورتوں کا ستر ہاتھ اور منہ کے سوا اس کا پورا جسم ہے، جسے شوہر کے سوا کسی دوسرے مرد حتیٰ کہ باپ اور بھائی کے سامنے بھی نہ کھلنا چاہیے۔ اور عورت کو ایسا باریک اور چست لباس بھی نہ پہننا چاہیے جس سے بدن اندر سے جھلکے یا بدن کی ساخت نمایاں ہو۔ ابن جریر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ان کے ہاں ان کے اخیانی بھائی عبداللہ بن اطفیل کی صاحبزادی آئی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری بھتیجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ظاہر کرے اپنے منہ کے سوا اور اپنے ہاتھ کے سوا، اور ہاتھ کی حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی کلائی پر ہاتھ رکھ کے اس طرح بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی اور ہتھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی کی جگہ اور باقی تھی۔ اس معاملے میں صرف اتنی رعایت ہے کہ اپنے محرم رشتہ داروں مثلاً باپ، بھائی وغیرہ کے سامنے عورت اپنے جسم کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے جسے گھر کا کام کاج کرتے ہوئے کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے آٹا گوندھتے ہوئے آستینیں اوپر چڑھا لینا یا گھر کا فرش دھوتے ہوئے پائنچے کچھ اوپر کر لینا۔ دوپٹہ۔ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان عورتوں میں دوپٹہ رائج کیا گیا، جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آج کل کی خواتین کی طرح بس اسے بل دے کر گلے کا ہار بنا لیا جائے، بلکہ یہ تھا اسے اوڑھ کر سر، کمر، سینہ سب اچھی طرح ڈھانک لیے جائیں۔ دوسری بات کہ جن اعضاء کے چھپانے کا حکم ہے یہ ستر ہے، حجاب میں چہرہ بھی داخل ہے، دوپٹہ کیسا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس آیت کے بعد عورتوں نے موٹے کپڑے چھانٹنے اور ان کو دوپٹے بنائے۔ ابو داؤد۔ عورت کا خوشبو لگانا۔ عورت جب عطر لگا کر، پھول پہن کر
مہکتی ہوئی مردوں کی کسی مجلس کے پاس سے گزرے تو ایسی اور ایسی یعنی زانیہ ہے اور اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ غسل جنابت نہ کرے۔ ابو داؤد۔ غسل جنابت کب فرض ہوتا ہے یہ سب کو معلوم ہی ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بالکل زنا میں داخل ہے۔ ہاں، خاوند کے لیے گھر میں لگا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنو میرا کہا پورا کرو، ان نیک صفتوں کو لے لو، جاہلیت کی بد خصلتوں سے رک جاؤ۔ پوری فلاح اور نجات اسی کے لیے ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو، اس کے منع کردہ کاموں سے رک جاتا ہو۔